ہم اور آپ یہ موضوع سن رہے تھے کہ اگر کسی کا دل بیمار ہے تو اس کی علامات کیا ہیں۔ اس سلسلے میں متعدد علامات کا 4 یا 5 علامات کا ذکر، اس سے پہلے چار علامات کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس کا فائدہ اصل میں یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر یہ بیماری اور یہ کمی پائی جا رہی ہے۔ جب ان باتوں کو واضح طور پر کھول کر کے رکھا جاتا ہے تو انسان کو اپنی کمی اور اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے، اور جب احساس ہوتا ہے تو اس کے علاج کی بھی کوشش کرتا ہے۔ انہی علامات میں سے ایک بڑی اہم علامت یہ ہے، اور میں چاہوں گا ہمارے بھائی خصوصی طور پر اور بالاخص وہ لوگ جو دعوت وغیرہ سے جڑے ہیں اس کے اوپر توجہ دیں۔ وہ چیز ہے کہ عمل خیر کا کام کوئی اگر چھوٹ جائے تو اس پر ہمیں افسوس نہ ہو۔ یہ ہمارے دل کے بیمار ہونے کی بہت بڑی ایک علامت ہے۔ کوئی نیک کام ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن لاپرواہی سے یا لاپرواہی نہیں رہی ویسے ہم سے چھوٹ گیا تو ہمیں اس پر افسوس نہ ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح سالم جو دل ہوگا وہ اولاً تو اس کی پوری کوشش ہوگی کہ عمل خیر کوئی بھی اس سے جو اس کی استطاعت میں ہے چھوٹے نہیں، اور دوسرے اگر چھوٹ جائے تو اس پر افسوس ہو۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، ہر انسان جانتا ہے۔ صحیح بخاری میں ان کے شاگرد عامر ابن سعد ابن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جنازے کے ساتھ چلے، جنازے کی نماز پڑھ لے اور پھر دفن تک شریک ہو جائے تو اسے 2 قیرات کے برابر اجر ملتا ہے، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر بات خیر کے بڑے متلاشی تھے، اور ہر خیر کے کام میں سبقت لے جانا، پہل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں یہ حدیث معلوم نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہریرہ بڑی حدیثیں بیان کرنے لگے، لیکن اس پر خاموش نہیں ہوئے۔ ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے، اپنے شاگردوں کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کر کے آؤ کہ کیا یہ بات صحیح ہے ابو ہریرہ جو کہہ رہے ہیں۔ اور یہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل تھا، ان کی فضیلت اور ان کی خوبی تھی کہ کبار صحابہ کہ آپس میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو ان کو فیصل مانتے تھے۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی عالمہ اگر کوئی ہے گزری ہے تو کون ہے وہ دین کے بارے میں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ دین کے بارے میں اتنی بڑا علم رکھنے رائے والی کوئی عورت نہیں گزری ہے، اور یہ بہت بڑی نحوست ہے اس جماعت کی جو حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتی اور ان کو برا بھلا کہتی ہے۔ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب وہ تابعی گئے اور کہا کہ ابو ہریرہ یہ بیان کر رہے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس درمیان ان کی حالت کیفیت عجیب تھی۔ جو اس وقت مسجد میں جو ہے ایسے کنکڑیاں بچھی رہتی تھیں، اس کو اپنے ہاتھ سے لے رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، کسی سے کچھ بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ افسوس ہے کہ اتنی نیکیاں ہم سے چھوٹ کیسے گئی ہیں۔ اتنی نیکیاں، کتنا جنازہ ہم نے پڑھا اور صرف جنازے کی نماز پڑھا کر کے ہم واپس چلے آئے، ہم دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ کتنی نیکیاں ہم سے چھوٹ گئیں۔ تو کہا کہ قاصد گیا اور واپس آ کر کے کہتا ہے کہ مائی عائشہ کہہ رہے ہیں کہ صدق ابو ہریرہ نے یہ بات سچ کہی ہے۔ کیا؟ صدق ابو ہریرہ۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کنکڑی ویسے پھینکے زمین پر اور کہا لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، کتنے قرارید، کتنے قیرات ثواب کے بارے میں ہم نے لاپرواہی سے کام
لیا ہے۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے اگر اس سے خیر کا کوئی کام چھوٹ جائے، مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا جماعت میں شریک ہوئے؟ کہا کہ ہاں جماعت میں شریک ہوا۔ کہا تمہیں تکبیر اولیٰ ملی؟ کہا نہیں۔ کہا اگر تکبیر اولیٰ تم کو مل جاتی تو تمہارے لیے کالی آنکھوں والی 100 اونٹنیوں سے بہتر ہوتا۔ کتنا؟ 100 اونٹنیوں سے۔ ساتھیو اب سوال یہ ہے کہ ہم سے بہت سی سنتیں چھوٹتی رہتی ہیں، بہت سی سنتیں چھوٹتی رہتی ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹے میں 12 رکعت سنتیں اطمینان سے نہیں پڑھ پاتے ہیں؟ کوئی جلد بازی میں پورا کر رہا ہے، کسی کی چھوٹ جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں کبھی افسوس ہوا؟ ہم کبھی اس پر پریشان ہوئے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جماعت ان کی چھوٹتی ہے، جماعت ملتی ہے ان کو، لیکن روزانہ ان کی تکبیر اولیٰ چھوٹ رہی؟ سوچیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ 1 رکعت 2 رکعت ان کی چھوٹ رہی ہے۔ آپ سمجھیں کہ تکبیر اولیٰ سے نماز مل جانا معمولی فضل ہے، چھوڑے فضل کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حضرت انس بن مالک کی روایت ہے نا سنن ترمذی وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن تک برابر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لیتا ہے تو کتب لہ براءتان، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ نفاق سے براءت، یعنی دل کی بیماری ہے کہ نہیں نفاق سے براءت لکھ دی جاتی ہے، اور جہنم سے براءت۔ معمولی اجر ہے یہ، لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ اگر افسوس ہوتا تو دوسری نماز ہم سے نہ چھوڑتی تھی، اس کے بعد والی نماز کی تکبیر اولیٰ ہم سے نہیں چھوڑتی۔ کتنی سنتوں کو میں ایسے ذکر کروں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سوچیں ایسی کتنی سنتیں ہم سے چھوٹ جا رہی ہیں، لیکن ہمیں افسوس۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا دل بیمار ہے، اس کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور علامت، اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے ہمارے اندر ہمیں انسیت اور نہ ہو، یعنی ہمارا دل نہ لگے اس میں، ہمیں لذت نہ ملے اس میں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ نماز ضرور پڑھتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو نماز میں اطمینان اور مزہ آتا رہتا ہے، مزہ آتا رہتا ہے۔ آپ کیسے کہیں کہ تکلیف ہو اور مزہ آئے؟ ہوتا ہے، یہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو مزہ آتا ہے۔ آپ کے جسم کے اندر خارش ہو اور خارش کریں، وہ تکلیف ہوتی ہے نا، لیکن اس میں کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں مزہ آتا ہے؟ کیوں؟ بیمار ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ جگہ اچھا، اس سے بہتر مثال یہ لے لیجیے، آپ کے یہاں یہ کوئی بڑا ایسا مہمان آ گیا جو آپ کو بڑا محبوب ہے، جو بڑا محبوب ہے آپ کو، آپ جلدی جلد جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہ جائیں گے، آگ جلائیں گے، چائے بنائیں گے۔ آپ کو گرمی بھی وہاں مطبخ میں لگ رہی ہوگی، ہوتا ہے کہ ہر کچن کے اندر جو ہے اے سی نہ لگا ہوا ہو، ہے نا، لیکن آپ کو اس میں لذت ملے گی؟ لذت نہیں ملے گی نا۔ تو اسی طریقے سے بندے کو اس کو عبادت میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ تھکان لگتی ہے، لیکن اس کو ایک قسم کی لذت اور انسیت ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہے، وہ اپنے محبوب سے وہ باتیں کر رہا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، لیکن اسے اس میں ہم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں وہ لذت نہیں مل رہی تھی، ہم اس کو احساس نہیں کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر 2 چیزیں نہ ہوتی تو میں تمنا کرتا کہ اللہ ہمیں موت دے دے۔ بلکہ بعض صحابی تابعی ہیں، موت کے وقت رونے لگے، پوچھا کیوں؟ تو اس میں ایک بات انہوں نے اور بتائی کہ سخت گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ مجھ سے چھوٹ جائے گا، اب تک جو میں یہ کر لے رہا تھا اب مجھ سے یہ چھوٹ
چھوٹ جائے گا۔ تو انسان کو عبادت کے اندر لذت نہ محسوس ہو، اس کا جی اس کے اندر نہ لگے، اور یہ چیز قرآن مجید میں منافق کی صفت بیان ہو گئی۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ وَلَا يُنْفِقُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ، نماز کے لیے نہیں آتے مگر کاہلوں کے طریقے سے، جیسے کوئی بکرا ہو، اس کا کان کھینچ کر کے اسے ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اس کے برخلاف ایک مومن کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کی ہے؟ الا بذکر الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے۔ اور ہم میں سے کتنے آدمی حضرات سوچیں کہ صبح کے وقت ہے، صبح کے وقت 100 بار وہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے ہیں۔ ذرا سوچیں آپ، 100 بار وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وعلی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں۔ کدر بڑا وقت لگتا ہے نا؟ سونا رہتا ہے ہم کو۔ اور یہ ہے کتنے لوگ ہیں امام نے سلام پھیرا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کچھ لوگ گھر چلے جاتے ہیں اور کچھ جا کے مسجد کے پیچھے بیٹھ جایا کرتے ہیں، جبکہ اسی جگہ پر بیٹھے رہنا، گرمی لگ رہی ہو، تنگی تھوڑی، یہ کتنے بڑے ثواب کا کام ہے کہ ما زالت الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ، جب تک انسان اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے بیمار ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ کے ذکر میں اور عبادت کے اندر لذت حاصل نہ ہو۔ اس سلسلے میں ساتھیوں بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات چیزیں بیان کرنے کا جی کہتا ہے۔ اس صحیح ابن حبان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عبید ابن عمیر ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے عجیب معاملہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ سب سے عجیب معاملہ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو مائی عائشہ نے کہا کہ آپ کے سارے معاملات ہی عجیب تھے، آپ کے سارے معاملات ہی عجیب رہے ہیں، کس معاملے کا ذکر کروں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے، عشاء کے بعد آئے اور بغل میں لیٹ گئے، نیند نہیں آئی، تو تھوڑی دیر میں کہتے ہیں یا عائشہ ذرینی اتعبد لربی، اے عائشہ اگر تم اجازت دے دو، رات تمہاری ہے، یہ وقت تمہارا ہے، اگر تم اجازت دے دو تو میں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اللہ کی میں عبادت کروں۔ ذرا دیکھیں دن بھر آپ کے اتنا مشغول آدمی دنیا میں شاید ہی کوئی ملے، آپ کو کوئی نہیں ملے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ میر اپنے بارے میں کہیں، لیکن اگر یہ شعر مکمل طور پر کسی کے اوپر صادق آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر پہ ہے۔ بیواؤں کا غم آپ کو تھا، ہے کہ نہیں؟ مسلمان کے جتنی ضروریات تھیں، جتنے اسلام کے اوپر جتنے حملے تھے، سب کی ذمہ دار کون تھا اس وقت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی وہ تو ذمہ داری تھی نہیں تھی، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا۔ تمہاری عائشہ سے کہتے ہیں جوان بیوی بغل میں ہے لیکن لذت کہاں؟ وہاں نہیں ہے۔ کہاں مل رہی ہے؟ ذرینی عائشہ تو اتعبد لربی، اے عائشہ اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دو تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ مائی عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کا قرب مجھے پسند ہے، لیکن اگر آپ کو وہی چیز پسند ہے تو میں اس میں رکاوٹ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہے آتے آتے بلال نے آپ کو فجر کے لیے آ کر کے متنبہ کیا۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے اسے
اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت ملتی ہے۔ اگر عبادت میں لذت نہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دل اس کا بیمار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی محبت، اپنی طرف رغبت، اس کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ اب اگر یہ چیز نہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک علامت اور یہ ہے کہ انسان کو بجائے اس کے کہ خیر کی کام کی طرف اس کی رغبت ہو، اس کی رغبت کس طرف ہوتی ہے؟ گناہ کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ رغبت اسی کس طرف ہے؟ گناہ کی طرف۔ یہ موبائل کھولا ایسے، مان لیا کوئی ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہے جو چیز جائز یا بہتر ہے، جائز یا بہتر ہے، اسے دیکھنا ہے ایک چیز، لیکن آ جاتی ہے کوئی نیم عریاں یا گندی تصویر، اب اپنا اصل کام چھوڑ کے وہ دیکھنا شروع کر دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دل اس کا بیمار ہے، اس میں کمزوری ہے۔ تو بندے کی رغبت کس طرف ہو؟ گناہ کی طرف ہو زیادہ، اور عبادت طرف اس کی رغبت کم ہو۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے منافقین کے بارے میں فرماتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان میں سے آپ بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کام میں رغبت رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ کوئی گناہ کام ہو اس کو پہلے اٹھ کر کرنا چاہتے ہیں، اور وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے میں ان کی رغبت ہے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بری چیز ہے جو انسان کر رہا ہے۔ تو اگر کسی انسان کا دل ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی طرف تو زیادہ، گناہ کا طرف زیادہ راغب ہے اور نیکی کی طرف کم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دل بیمار ہے، یہ علامت ہے۔ اور ساتھیوں ہیں کئی چیزیں، لیکن صرف آخری چیز کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے باغی ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بغاوت کرے، یعنی معنی کیا ہے؟ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے، دوسری طرف چلا جائے۔ اور یہ چیز ہمارے یہاں دیکھیں گے بہت سے لوگوں میں پائی جائے گی۔ میں اس کی مثال دوں، اللہ نہ کرے آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، آپ کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شرعی طور پر وہ مہر کی حقدار ہے نا، اور اگر طلاق رجعی ہے تو اس درمیان میں نفقہ اور سکنا کی حقدار ہے۔ یہی چیز ہے نا کہ اسے طلاق عدت کی جتنے اس درمیان میں اسے شوہر کے اوپر وہ ہے کہ اس کے اوپر کھانا اور کپڑا، اس کو رہنے کی جگہ دے اور اس کی پوری مہر ادا کرے۔ لیکن ہمارے یہاں لوگ، ہم نے مولویوں کو اور حافظوں کو اور قاریوں کو بھی دیکھا ہے، اور آپ اگر اندازہ لگائیں تو آپ کے پڑوس بھی ایسے لوگ ملیں گے، عام مسلمان تو بہت زیادہ ہی ہیں، کہ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح تو ہمیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، لہذا کیس کر دو جا کر کے کورٹ میں، ہے کہ نہیں؟ اور وہاں سے ہم بسا اوقات دعویٰ کریں گے کہ ہم نے اتنا دیا ہے، ہم نے اتنا دیا ہے، اور وہ بھی جھوٹ ہے نا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے بغاوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کے خلاف کیا ہے؟ یہ بغاوت ہے۔ ہمارے دل نہ ماننے کی کیا ہے؟ یہ دلیل ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے باغی ہو جائے، یہ اس کے دل کے بیمار ہونے کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے واضح طور بیان، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہے؟ یہ کہہ لینے کے بعد، اقرار کے بعد، ان میں سے ایک جماعت اس سے پھر جاتی ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور اگر انہیں اللہ اور اس کے رسول طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ شریعت کے مطابق فیصلہ ہو جائے،
تو اذا فریق منہم معرضون، ان میں کی ایک جماعت اس سے اعراض کرتی ہے. یہ سمجھیے یہ معمولی چیز کفر ہے. آپ سے کہا جائے شرعی مسئلہ یہ ہے، اسے قبول نہ کر کے اپنا فیصلہ کورٹ میں لے جائے، یہ اصل کے لحاظ سے کفر ہے. اگر انسان اس کو بہتر سمجھتا تو اللہ کی قسم وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر یہ سمجھتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرشتے ہمیں ہمارا حق مل جائے گا تو کیا ہے، وہ بھاگ کر کے آتے ہیں. اللہ فرماتا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، ام ارتابوا یا انہیں شبہہ ہے، اب یخافون یا ڈر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر ظلم کریں گے. بل اولئک هم الظالمون، حقیقت میں کیا ہے، یہ لوگ ظالم ہیں. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت البصری صحیح سند کے ساتھ وارد ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اس کا کسی سے اختلاف ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ چلو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا لے رہے ہیں، تو اگر اسے معلوم ہوتا کہ وہ حق پر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اس کے حق میں ہوگا تو نبی کی خدمت میں جانے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور اگر وہ ظالم ہوتا اور اس سے کہا جاتا کہ یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے ہیں تو وہ راضی نہ ہوتا، بلکہ کہتا چلو فلاں ابن فلاں کے پاس ہم چلتے ہیں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے بغاوت کرنا، یہ چیز کیا ہے، ہمارے دل کے بیمار ہونے کی دلیل ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اسی قسم کی چیزیں پڑ جاتے ہیں. کہا جائے یار بھائی اللہ سے ڈرو، یہ کام غلط ہے، چلو ہمیں ڈرنے کا نصیحت نہ کرو، ہمیں معلوم ہے سب چیزیں. کیوں؟ کون سے گناہ کی بات کہی ہے اس نے؟ کون سی گناہ کی بات کہی ہے؟ کئی گناہ کی بات، اللہ سے ڈرو. تو ساتھیوں یہ چند باتیں تھیں، 7 یا 8 علامات ذکر کی گئی ہیں اس بات کی کہ اگر بندہ اس کو دیکھ لے تو گویا اس کا دل کیا ہے، وہ مریض ہے. اب اس طویل سفر کے بعد ہم اس طرف آتے ہیں کہ دلوں کے بیماریاں کون کون سی ہیں جو قرآن مجید اور حدیث رسول میں مذکور ہیں. ساتھیوں دلوں کی بیماریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اس مجلس میں اگر کل پورا دن بھی لیا جائے اور خصوصاً اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے تو یہ شاید پورا نہ ہو. بعض علماء نے لکھا ہے اور خود ہم نے اس کا تجربہ کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے دل کی 27 یا 28 بیماریوں کا ذکر کیا ہے. صرف قرآن مجید میں، 1-2 میں. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے دل کی کتنی بیماریاں ذکر کی ہیں؟ 27 یا 28 بیماریاں ذکر کی ہیں. اس کا معنی کیا ہے کہ قرآن کی نظر میں دل کی اصلاح بڑی اہم چیز ہے اور دل کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا اہم کام ہے. تو ان میں سے بعض ایسی بیماریاں جو بڑی اہم ہیں میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے پہلی بیماری جو السلام ورحمۃ اللہ، دل کی بیماریوں میں سے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے اور وہ ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، اور وہ بیماری ہے الاثم. اثم کے معنی ہوتا ہے گناہ کے. الاثم الف ثا اور میم، ذنب گناہ کے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم شہادہ گواہی کو چھپاؤ نہیں. اگر کسی چیز کو تم جانتے ہو اور تم سے کہا جائے تم اس کی گواہی دو تو ہم کہیں گے نہیں نہیں ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، جاؤ تم جانو جانا. نہیں، واجب ہے آپ کے اوپر کہ چل کر کے آپ اس کو گواہی دیں. ہوتا ہے نا آپ کا کسی بھائی سے اختلاف ہو گیا، تیسرا موجود ہے، آپ اس سے کہیں تم گواہی دو تو کہے گا کہ بھائی ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہیں، گواہی دینا یہ کیا ہے، واجب ہے. چھپانا جائز نہیں، الا یہ کہ انسان کے جان مال کا کوئی خطرہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اصل کے لحاظ سے گواہی انسان کو نہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ،
جو اس گواہی کو چھپا رہا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گنہگار ہے۔ کیا ہے؟ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کو زیادہ علم ہے۔ تو اس میں جو ہے دل کے اس جذبے کا نام ہے جو انسان کو نیکی کے کام سے پیچھے رکھے اور نافرمانی کے کام پر ابھارے۔ یہی چیز کیا ہے؟ اثم ہے دل کے۔ اسی لیے وہ حدیث آپ لوگ یاد کریں جو کل ہم نے صبح بیان کی تھی، ہم نے صبح کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل انسان کون ہے، تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ کل محموم القلب و صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو زبان کا سچا اور دل کا صاف ہو۔ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کا رسول، ہم تو زبان کے سچے کو پہچانتے ہیں لیکن دل کا صاف کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے اندر دو چیزیں ہیں، جس کے دل میں دو چیزیں ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ هو التقی النقی، تقی النقی، وہ جو متقی ہو اور صاف ہو۔ ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی، ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی۔ تو آپ نے نقی کی تعریف کیا کی ہے؟ الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ہے نا؟ وہ دل جس کے اندر گناہ نہیں ہے۔ الذی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل، کسی پر زیادتی کا جذبہ نہیں ہے، غل کینہ نہیں ہے، ولا حسد، اور کسی سے وہ حسد نہیں کرتا۔ صحابہ نے کہا تو یہ تو ہمارے یہاں پایا جانا بڑا مشکل ہے۔ ذرا سوچیں، جو دل کو جانتے تھے دل کیسے انسان کا زندہ ہوتا ہے اور دل کی بیماریاں کیا ہیں، کیا کہا؟ یہ تو ہم میں سے شاید کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکے، اور آج ہم ہوتے تو بالکل ہمارے اندر یہ ہے کہ ہمارا دل صاف ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل بالکل صاف ہے۔ بڑے جذبے سے انسان کیوں؟ اس لیے جانتا ہی نہیں دل کا صاف ہونے کیا معنی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ اگر یہی اس میں جو دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے اگر وہی کر گزرے بندہ تو علماء کہتے ہیں وہی ذنب ہے، گناہ ہے۔ اگر وہ کر گزرے تو کیا ہے؟ وہ ذنب ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی ضد کیا ہے؟ البر، نیکی۔ اسم کی ضد کیا ہے؟ البر۔ اسی لیے حضرت نواس ابن سمعان کی وہ حدیث جو آپ لوگ بار بار پڑھتے سنتے آئے ہیں، 40 نوویہ کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے بارے میں؟ نیکی کے بارے میں، بر کے بارے میں اور اسم کے بارے میں پوچھا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ حسن الخلق۔ نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے نا؟ اور گناہ کے بارے میں ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو یہ چاہے کہ کوئی سی دوسرے کو اس کے اوپر اطلاع نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ساتھیوں مجھے بڑی پسند ہے، اور جب کسی ایسے نوجوان بچے کو دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ دین کے اوپر ہے، بظاہر وہ گناہ کی طرف نہیں جاتا، تو مجھے ہمیشہ یہ حدیث یاد آتی ہے جسے امام احمد حنبل رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں عقبہ ابن عامر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يعجب من الشاب لیست له صبوہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس جوان بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ بندے کی حالت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے، کیا؟ جس کے اندر صبوہ یعنی گناہ کا جذبہ اس کے اندر نہ پایا جائے، گناہ کی طرف میلان اس کے اندر نہ ہو۔ اگر اٹھا بھی تو فوراً کیا اس کے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ پہلی بیماری کیا ہے دل کی؟ اثم، یعنی گناہ کا جذبہ دل کے اندر ابھرنا۔ اور یہ چیز علاج، جیسے ہم نے کہا تھا کہ آخر میں وقت رہا تو میں چند باتیں علاج سے متعلق رکھوں گا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بر اور نیکی کا عادی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، کسی چیز مکلف نہیں بنایا جو ہماری طاقت سے باہر ہو،
ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہے، تھوڑی سی مشقت کرنی پڑتی ہے. اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دوسرا جو گناہ اور تیسرا ہم ایک ساتھ رکھ رہے ہیں جلدی کے لیے، الغلظہ ہے، غلیظ دل، اور قاسی دل، قسوہ. بتاتے ہیں کیا چیزیں ہیں. غلظ کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کا موٹا یا گاڑھا ہو جانا، موٹا یا گاڑھا ہو جانا. آپ کی کار کا تیل اگر گاڑھا ہو جائے تو انجن اس کا صحیح کام کرے گا؟ جی صحیح کام نہیں کرے گا. تو غلیظ یہ سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ سخت دل، اور قسوہ اسے تعبیر کر سکتے ہیں سنگ دل. سخت دل اور سنگ دل، یعنی ایک ہے کہ دل اس کا سخت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا دل پتھر ہو چکا ہے. مثال کے طور پر آئیے غلیظ کے معنی دیکھیے. جیسے کہ ہم نے کہا کہ غلیظ کے معنی کیا ہوتا ہے، گاڑھا اور موٹا ہو جانا. اس سے وہ دل مراد ہے جو سخت ہو، اور خصوصاً اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہو. یعنی علماء لکھتے ہیں کہ غلیظ القلب وہ انسان ہے جس کا دل سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر اس کا اثر بدخلقی کے طور پر ظاہر ہو. یعنی وہ کیا ہے، بدخلق بھی ہو، وہ بدخلق بھی ہو. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا وارد ہے، فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ ان مومنین کے لیے کیا ہو گئے ہیں، نرم. اسی لیے غلیظ کی کا عکس کیا ہے، نرم دل ہونا ہے. گویا کہ نرم دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انسان خوش رو بھی ہو، اس کے چہرے سے بھی وہ خوشی کا اظہار ہو. دوسرا دل جو ہے وہ جو قسوہ ہے، اس سے مراد وہ دل ہے جو بالکل پتھر کی طرح سخت ہو جائے، اور اسی کو ہم قلب میت جو ہم نے کہا تھا یعنی مردہ دل ہم کہہ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالی غلیظ دل کے بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. غلاظ کے معنی کیا ہے، ایسے فرشتے ہیں جن کی فرشتوں کی 4 صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. غلاظ کے معنی سخت دل ہے. اتنے سخت دل ہیں کہ لوگ جہنم میں روتے اور جلتے رہیں گے لیکن ان کا دل نرم نہیں ہوگا. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر جس کے اثر کو علامہ البانی صحیح کہتے ہیں کہ ایک شخص 40 سال تک جہنمی 40 سال تک پکارتے رہیں گے، یا مالک لیقضی علینا رب، اے مالک اللہ تعالیٰ سے کہو کہ میرا فیصلہ کر دے، موت ہمارے اوپر آ جائے. تو 40 سال کے بعد فرشتہ کیا جواب دے گا، انکم ماکثون. اتنے سخت دل ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد یعنی بڑے طاقتور ہیں. تو غلاظ جو معنی ہے وہ دل کے لحاظ سے، اور شداد کیا ہے وہ طاقت کے لحاظ سے ہے. اور اللہ تبارک و تعالی قاسی دل مردہ دل کے بارے میں کیا کہتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل کیا ہے، سخت ہو گئے. اس کے بعد کیا ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، وہ پتھر کی طرح ہو گئے بلکہ پتھر سے بھی زیادہ وہ سخت ہے. اسی لیے دیکھیں گے کہ مردہ دل یعنی قاسی دل کی علامت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ وہ دل ہے جو انابت اللہ سے خالی ہو، اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید سے وہ متاثر نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کام نہ دھرے، مردے کو دفن کرتا ہے، دفن کر کے چلا آتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دل کی مذمت بیان کی ہے، اسے
ویل کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہی سنائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. ساتھیو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علماء نے جو چیزیں میں اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو جائے. قسوہ قلبی سے بڑی مصیبت اللہ کسی انسان کے اوپر نازل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس دل کے بارے میں اب یہ امید بہت کم رہتی ہے کہ یہ دل اب سدھرنے والا ہے، جیسے یہود کا دل رہا ہے، جیسے یہودیوں کا دل رہا ہے. تو علماء کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جس کے دل کو قسوہ بیماری لگ جائے، یعنی دل اس کا قاسی ہو جائے، تو جن لوگوں میں پیدا ہو جائے وہ لوگ یہ چیز ان کے لیے اختلافات کا دروازہ کھول دیتی ہے. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت دل ہوتے ان کے سامنے تو یہ کیا ہے؟ بدخلق ہوتے ان کے سامنے تو آپ کے سامنے سے کیا ہے وہ بھاگ کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ یہ جگہ فرماتا ہے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ. اور وہ لوگ جو اپنے کو کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنا، شرک نہ کرنا. تو فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. تو ہم نے جو کچھ نصیحت کی تھی ان میں کا ایک بہت بڑا حصہ وہ بھول گئے، جس کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ. ہم نے ان کے درمیان میں دشمنی اور آپس میں اختلاف ڈال دیا. اسی طریقے سے جو دل قاسی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دلوں میں رحمت، دلوں میں نرمی اور دلوں میں خشوع کی صفت رکھتی ہے، وہ خشوع کی صفت اس سے جاتی رہتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو نر بنایا ہے. جیسا کہ علامہ البانی الصحیحہ میں طبرانی کبیر کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ابو عنبہ الخولانی سے کہ اللہ کے رسول بیان فرمایا ان للہ آنیۃ فی ارضہ. زمین میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنے برتن رکھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت رکھتا ہے، اللہ اپنا خوف رکھتا ہے، اللہ اپنی طرف سے نرمی اس میں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان میں انابت کا جذبہ رکھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے برتن کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں. اللہ کے برتن کون ہیں؟ جن میں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنا خشوع اور اپنی خضوع اس کے اندر رکھتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَأَحَبُّهَا إِلَى اللَّهِ أَلْيَنُهَا وَأَرَقُّهَا. ان میں سب سے محبوب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ اس کے اندر رقت پائی جائے کہ معمولی چیز پر اس کا دل پسند جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قاسی جو دل ہوا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت، نرمی اور خشوع اور خضوع سے وہ خالی ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے. ساتھیوں یہ موضوع بڑا اہم ہے، دل کا قاسی ہونا. اس پر مستقل دعات کو چاہیے کہ تقریر کریں اور بار بار کریں، اس لیے کہ علامہ الحفیظ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو، عموماً لوگوں کے دل کیا ہیں؟ وہ سخت ہو چکے ہیں. لوگوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. ورنہ اس کی میں ایک مثال دوں آپ لوگوں سے کہ ہم کتنے آدمی ہیں، ہم لوگوں کا اس دنیا میں برا انجام دیکھتے ہیں لیکن ہمیں اس سے عبرت نہیں ہوتی. دیکھتے ہیں برا انجام کہ اس کا برا خاتمہ ہوا ہے لیکن ہمیں اس سے عبرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ساتھیوں وہ دل جو بیمار ہیں ان میں سے ایک دل کی بیماری ہے، ان میں سے ایک بیماری ابا واستکبرا ہے. ابا کے معنی کیا ہے؟ رکنا، انکار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. میری امت کے ہر آدمی جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جس نے جانے سے انکار کیا.
جنہیں جانے سے انکار کیا۔ تو ابا کے معنی اصل کیا ہے؟ انکار کرنا، تسلیم نہ کرنا، یا یہ کہیے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کسی چیز کا سختی سے انکار کرنا۔ ایک تو انکار کرنا ہوتا ہے نا، ہاں بھائی نہیں بھائی، فرق ہے دونوں میں نا۔ ایک تو انکار ہوتا ہے، ایک تو ابا کا جو انکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ سختی سے انکار کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ۔ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، تمہیں ان پر کیسے تم اعتماد کرتے ہو، انہیں کیسے تم اپنا دوست بنا رہے ہو یہود اور نصارہ کو۔ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، اگر تمہارے اوپر ان کو قدرت مل جائے گی، تمہارے اوپر قبضہ ان کو مل جائے گا، تو تمہارے میں کسی عہد و پیمان کا یہ لحاظ نہیں کریں گے۔ کیا تمہارا ان سے ایگریمنٹ تھا، کیا معاہدہ تھا، اس کی کوئی پرواہ ان کو نہیں ہوگی۔ یرضونکم بافواہہم، وہ زبان سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، وتأبى قلوبہم، لیکن ان کے دل تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کی خیر پہنچانے سے منکر ہیں۔ وتأبى قلوبہم، تو مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کے یعنی دل کے ابا کا معنی کیا ہے کہ دل میں اگر ابا کی انکار کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع فرمان نہ ہونا اور دل سے ان احکام کا منکر ہونا، یہی دل کی بیماری ابا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو قبول نہ کرنا اور دل سے اس کا منکر ہونا، جیسے ابلیس کے بارے میں ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ لیکن ساتھیو ایک بات یہاں کہہ دوں، یہی صفت کبھی کبھی محمود بھی ہوتی ہے اور کبھی مذموم بھی ہوتی ہے۔ یعنی ابا کی صفت جو دل کے اندر پائی جائے، انکار، قرآن مجید میں بسا اوقات یہ کیا ہے؟ بطور تعریف کے بھی ہے، اور کبھی کیا ہے؟ بطور مذمت کے بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے فرامین کے قبول کرنے سے متعلق انکار ہو تو یہ کیا ہے؟ لیکن اگر اللہ شیطان کے وساوس، دشمنوں کی تابعداری وغیرہ سے متعلق ہوتی ہے، یہ چیز کیا ہے؟ محمود ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ، اللہ تعالیٰ اس کا انکار کرتا ہے کہ ان کا نور پورا ہو۔ تو یہ چیز محمود ہوتی ہے، بلکہ وہ شعر جو حضرت شاید عبداللہ ابن رواحہ کا ہے یا کس کا ہے کہ جب کہ عام مسلمانوں کا ہے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ اکرام بعض تھے کہ کھدائی میں بڑی دلچسپی لے رہے تھے، اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر کو، مٹی کو نکال رہے تھے اور اپنے جسم پتھر باندھے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظم پڑھ رہے تھے، کیا کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل السکینۃ علینا وثبت الاقدام الا کینا ان العلا قد بغوا علینا۔ یہ ہمارے اوپر کیا ہے؟ ظلم کر رہے ہیں۔ ان ارادوا فتنۃ ابینا، اگر یہ ہمیں کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، کسی گناہ کا کام ہم سے چاہتے ہیں تو ہم کیا ہے؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو ابا یہ بھی دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہونے اور اتباع کا جذبہ پیدا کر لے، اتباع کا جذبہ پیدا کر لے۔ پانچواں اور چھٹا اور ساتواں مرض جو ہے دل کا، تینوں ایک ساتھ بیان کرے، اس لیے تقریباً قریب معنی میں ہیں۔ وہ ایک معنی ہے الریب، ایک شک، الشبہہ، تین چیزیں ہیں، قرآن مجید تینوں وارد ہیں۔ یہ الریب، الشبہہ اور الشک، تینوں کو یہ لے لیں کہ ریب کا معنی آپ تردد کریں۔ بس اوقات ایک انسان ہے
اسے دو چیزوں کے بارے میں تردد رہا کرتا ہے. یعنی ایک انسان کسی ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہو جہاں پیروں کی اور بت قبروں کی اور اس کی پوجا ہوا کرتی ہے، جیسے ہمارے یہاں بہت سے علاقے میں وہ لوگ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جانتے نہیں. اب آپ جا کر کے ان کے سامنے توحید کو واضح کریں، توحید کے دلائل رکھیں، تو متردد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ ہے نا، کیا فعلا اللہ تبارک و تعالی ہی سب کچھ کرتا ہے، ہمارے یہ بابا کچھ نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، تو تردد کا شکار ہو جائے. اسی طریقے سے ایک دوسری بیماری کیا ہے، وہ شک کی ہے، اور تیسری شبہہ کی ہے. تو ریب کہتے ہیں علماء ایسے شک کو کہتے ہیں جس میں تردد اور اضطراب پایا جائے، یا یہ کہیے کہ اس کے دل میں کھٹکا اور بے قراری ہو. عموماً یہ صفت منافقین اور کمزور ایمان والوں میں پائی جاتی ہے، اور یہی چیز ہمارے اور آپ کے لیے غور کریں گے دین میں استقامت کے خلاف ہے. ایک انسان اپنے دین پر مستقیم نہیں رہ پاتا تو گویا کہ اس کے اندر تردد پایا جا رہا ہے. جو شک ہے، جو شبہہ ہے، وہ تردد کی شکل ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون. آپ سے اجازت وہ لوگ چاہتے ہیں جو آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے. وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں. فہم فی ریبہم یترددون، اور اپنے رب وہ کیا ہے، اپنے شک کے اندر وہ حیران ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے. سورہ سبا کے اندر ذکر کیا آخر میں کہ وحیل بین ما یشتہون کما فعل بیشیاعہم بیشیاعہم من قبل انہم فی شک مریب. ریب سے وہ ایسے شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ تردد کے شکار ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے، شبہہ ہے. دوسری چیز شک ہے. شک کہتے ہیں علماء کہ شک یہ وہ بیماری ہے کہ انسان کو وہ نعوذ باللہ من ذلک، وہ سامنے سے ہٹ گیا. شک عربی زبان میں کہتے ہیں دو متضاد نظریے پائے جائیں، دو متضاد نظریہ پایا جائے اور اس میں انسان تمیز نہ کر سکے. مثال کے طور پر ایک نظریہ کیا ہے، وحدانیت کا ہے، اور دوسرا نظریہ شرک کا ہے. اب دونوں میں انسان تمیز نہ کر پائے، یہی چیز کیا ہے، وہ شک ہے. کوئی کسی اور چیز کی مثال لے لیجئے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ پانی یہ پتہ نہیں پاک ہے کہ ناپاک ہے، اور کوئی جانب آپ کو راجع نہ ہو، تو کیا ہے، آپ شک کے اندر ہیں کہ یہ پانی پاک ہے یا پانی ناپاک ہے. ایسے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. اور شبہہ کہتے ہیں دو چیزوں میں اس قدر مماثلت پائی جائے، اس قدر ایک دوسرے کے مشابہ ہوں کہ دونوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے. دو آدمی سامنے سے آ رہے ہیں اور دونوں میں فرق نہ کر پائیں کہ یہ کون ہے، اور یہ کوئی کہتا ہے یہ فلاں ہے، یہ کوئی فلاں. یہی چیز کیا ہے، شبہہ ہے. اور یہ تینوں بیماریاں جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہیں، جس کا خلاصہ یہ علماء کہتے ہیں کہ بندہ اپنے عقیدہ میں متردد ہو. کیسے عقیدہ متردد ہوگا، کیسے عقیدہ متردد ہوگا؟ اس کی مثال لیں. یعنی آخرت کا ایک عقیدہ ہے ہمارے اور آپ کے سامنے. ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں ہر انسان کا حساب لینے والا ہے. کوئی بھی انسان کسی کو چھوڑے گا نہیں. اب ہمارے سامنے کوئی شخص آ کر کے کہے کہ ذرا دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی دن میں جو ہوگا سب کا حساب اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لے لے گا. اب ہم اس کے بارے میں شبہ پڑ جائیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حساب کچھ فرشتوں کے ذریعے لے لے، ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں کا حساب بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دے. یہ متردد نہیں. ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ ہر ایک کا حساب لے گا. اور علماء اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ
ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، ایک ساتھ روزی دے رہا ہے، اور ایک کو روزی دینے میں دوسرے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ایسے اگر چاہے گا تو ہر ایک کا حساب ایک ساتھ لے لے گا۔ تو بندہ جو ہے اپنے عقیدے میں، عمل پر جزا میں، یعنی اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بدلہ انسان کو دینے والا ہے۔ وہ کیا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کاٹنے کا، اب ہمیں اس کے بارے میں تردد ہو، بعض لوگ جب مخالفین کی آواز سنتے ہیں، کرے اس کو تو ضروری ہے کہ اس سے ایک غلطی ہو گئی، جذبات میں آ کر کے اس نے ایک مجبور ہو کر اس نے ایک کام کر لیا ہے کہ نہیں، اب اس کو کیا ہے بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کی جائے، اس کو روزی کا انتظام کیا جائے، اب بیچارے کا صرف 50 ریال چوری کیا اس کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، تو انسان سامنے والا کیا ہے، تردد کا شکار ہو جائے کہ ارے پتہ نہیں صحیح ہے بھی نہیں، ہو سکتا ہے سود کا معاملہ ہے، انسان کا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سود خور اس طریقے سے قیامت دن اٹھے گا جس طریقے سے مسحور آدمی اٹھا کرتا ہے۔ اب انسان اس کے بارے میں تردد کا شکار ہو جائے۔ اسی طریقے سے دین کی مدد پر اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ اپنے دین کی مدد کر کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب بن عرت سے کیا کہا تھا؟ حضرت خباب بن عرت نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، اب الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کہا تھا؟ بلکہ ناراض ہوئے اور کہا کہ تم لوگ جلد بازی سے کام لے رہے ہو، اللہ کی قسم یہ دین فعل کر کے رہے گا اور انجام تک یہ پہنچ کر کے رہے گا، دنیا کوئی تک اس کو روک نہیں سکتی۔ لیکن ہم دین کے بارے میں تردد کے شکار رہے ہیں کہ ارے اگر ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں آج اس وقت، اگر ہم نے کافروں کا ساتھ نہیں دیا، ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملائے، اپنے بہت سے دینی امور سے ہم نے تنازل نہیں کیا، تو اسلام کو لوگ کیا ہے مٹا کر کے رکھ دیں گے، یہ اسلام ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نہیں، انسان کو یقین رہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس دین کو ساری دنیا پر غالب کر کے رہے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان اس میں نہیں ہوتا، یہ نہیں تو بسا اوقات وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک اور دل کے جو بیماری ہے وہ ران ہے۔ ران قرآن مجید میں اس کا ذکر بڑے واضح طور پر آیا ہوا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر ران چڑھا ہوا ہے۔ ران کے معنی عام طور پر زنگ کیا جاتا ہے، کیا؟ زنگ کیا جاتا ہے، یعنی زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے لوہا ہے وہ پانی میں پڑے تو اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے نا، تو لوہا پھر اپنا صحیح کام نہیں کرتا ہے۔ ایسے انسان کے دل کے اوپر اگر ران آ جائے تو کیا ہے وہ؟ اس کی مثال خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ آپ نے دی ہے، جیسا کہ صحیح سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو دھبا دھول اٹھتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اگر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو دھبا بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ دل پورا کا پورا کیا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ران ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب گویا انسانی دل گناہوں کے اثر سے اس قدر میلا ہو جائے کہ اس کی صفائی مشکل ہو جائے، وہ اس طریقے سے کہ حق اور ناحق دونوں کے ارتکاب میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، اس کے نزدیک نماز پڑھنا نماز چھوڑنا دونوں کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس کے نزدیک سچ بولنا اور جھوٹ بولنا دونوں برابر ہے، بلکہ بسا اوقات وہ یہ سمجھتا ہے کہ سچ بولنے سے ہماری تجارت نہیں چلے گی، کامیاب نہیں ہوگی، سچ ہم بولیں گے تو ہمیں نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ یہ ران کی سب سے بری صورت ہے، انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو بات۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اس کا علاج تو مشکل ہے،
لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے تو قرآن مجید، کلمہ طیبہ کی برکت، کسی ناصح کی دل سوز نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ کی طرف صدق دل سے رجوع کرنے سے دل کا میل کچیل اور زنگ دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی آج برتن میں چاہے جتنا زنگ لگ جائے، اگر کوئی ماہر صاف کرنے والا ہو تو وہ کیا ہے، وہ صاف ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرف اشارہ کیا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہوگا کب، کیسے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، تم پلٹو، رجوع کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام قبول کرو تو یہ چیز کیا ہے، وہ چاہے جتنے گناہ تم نے کیے ہیں، تمہارے دل کے اوپر جو ہے جتنا زنگ لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انابت اللہ اور دین کی طرف انسان پلٹ، وَاتَّبِعُوا مَا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ نے جو بہترین نصیحت نازل اس کے اتباع کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تم چیز کو کیا ہے، وہ ختم کر دے گا۔ اسی لیے یہی معنی ہے اس حدیث کے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم، ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہوتا جاتا ہے، میلا کچیلا ہوتا جاتا ہے، جس طریقے سے جو کپڑا پہنے ہو وہ کیا ہے، وہ گندا۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو کیا کرے، وہ زندہ کر دے، تجدید کرے تمہارے ایمان کی۔ اسی طریقے سے ایک گناہ جو دل کا ہے، جو ران کے بعد کا مرحلہ ہے، ران کے بعد کا مرحلہ ہے کہ دل کے اوپر تالا لگ جاتا ہے، دل کے اوپر کیا ہے، یعنی ران بڑھتے 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 اس مرحلے کو پہنچ گیا ہے کہ گویا اب اس کے اوپر تالا لگ گیا، اس کا کھولنا کیا ہے، مشکل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، افلا یتدبرون، کیا وہ لوگ قرآن مجید کے بارے میں تدبر نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تالا لگا ہے، اس لیے وہ تدبر نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مرحلہ جو ہوتا ہے علماء کے نزدیک کیا ہے کہ زنگ کے بعد کا مرحلہ ہے، اگر اسے صاف نہ کیا جائے تو یہ گندگی بڑھتے 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 اس قدر مستحکم ہو جایا کرتی ہے کہ جس طریقے سے ایک گھر ہے اس پر گندگی بیٹھتی رہے، اگر انسان صاف نہ کرے اور گندگی بڑھتی جائے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ وہاں کی زمین کو کھود کر کے نکالنا پڑے گا۔ یہی زمین ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیے مہینہ 2 مہینہ سال 2 سال ایسے گندگی بڑھنے دیجئے تو آپ چاہے جتنا صفائی کریں گے وہ پھر صاف ہونے والا نہیں۔ تو یہی مرحلہ ہے کہ انسان کا زنگ لگتے لگتے کیا ہوتا ہے، اس کے دل کے اوپر تالا لگ جاتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ضرور سوچنا چاہیے کہ تالا چاہے جتنا مستحکم لگا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف قدرت سے بعید نہیں کہ اس تالا کو توڑ دے اور کھول دے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے۔ اسی لیے امام طبری رحمہ اللہ نے تفسیر طبری کے اندر جو ہے ایک اثر نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یمنی نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، افلا یدبرون ام علی قلوب اقفالها، تو فوراً وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا اور بول بیٹھا کہ دلوں پر تالے اگر لگے ہوئے ہیں تو اس وقت تک یہ تالے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے نہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ اگر کھولنا چاہے گا تو اس کے تالے کو کھول دے گا۔ اور یہ چیز اسی وقت جو ہے انسان کے بارے میں ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے قل یا عبادی الاسرفوا کے بارے میں بعد اللہ نے کیا فرمایا، وانیبوا الی ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم۔ اس سلسلے میں حدیثیں تو بہت سی ہیں، بلکہ ایک حدیث طرف میں اشارہ کرتے چلوں جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں
اور اس میں دل کے اوپر تالا لگنے کا ذکر ہے۔ وہ حضرت جبیر ابن نفیر ایک تابعی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضرت مقداد ابن اسود ایک تابعی صحابی ہیں ان کے پاس بیٹھے، تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، گزر ہوتا ہے، تو ان کے پاس آیا اور کہا یہ دونوں عینیں آنکھیں کتنی اچھی ہیں، اذان تو نہیں ہو رہی ہے، یہ دونوں آنکھیں کتنی خوش نصیب ہیں۔ کہا کون؟ کہا یہ آنکھیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو حضرت مقداد اس کے اوپر ناراض ہو گئے۔ آپ ہی تعجب کریں کیوں ناراض ہوئے بھائی، کیوں ناراض ہوئے؟ لیکن ناراض ہو گئے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ہم لوگوں نے سوچا کہ جو ہے آخر کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک ایسا موقع ہے جس موقع سے اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں بچائے رکھا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد شکر بیان کرو کہ تم ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے ہو۔ اور آج ساتھیوں ہم اس کا شکر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس میں پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے نا؟ ورنہ بعض لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ روتے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ نے کس میں پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس مواقف سے اسے روک لیا ہے۔ کیوں؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں آئے اور ایسے لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دی جو لوگ جاہلیت کے اندر بالکل اس طریقے سے اڑے ہوئے تھے۔ اتنی جاہلیت اس سے پہلے کہیں پائی نہیں جاتی تھی۔ کہا کہ انسان دیکھتا تھا کہ سامنے اس کا بھائی ہے، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے، تلوار اس کے سامنے ہے، اس کا باپ وہاں پر ہے، اس کا بیٹا وہاں پر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے تالے کو ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ اس کے دل کے تالے کو اللہ نے ایمان کے لیے کھول دیا تھا، اس لیے اپنے بھائی کو بھی قتل کرنے، اپنے باپ کو بھی لڑنے میں وہ اللہ جو ہے گریز محسوس نہیں کرے، وہ بھاگتا نہیں، تو اس سے ڈرے نہیں، اس سے کوئی ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تالا چاہے جتنا مشکل لگ جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے کھولنے کے اوپر قادر ہے۔ اسی طریقے سے دل کی ایک اور بیماری ہے جو بہت سے لوگوں کو لاحق ہوتی ہے، وہ سر بمہر کرنا، ختم جس کو الف ہے قرآن مجید میں، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کے معنی کیا ہے؟ ختم کا معنی یہ ہے ساتھیوں کہ کوئی چیز پوری ہو جائے، کوئی چیز پوری ہو جائے اور اس کے بعد مہر لگا دی جائے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ خط لکھ رہے ہیں، پورا ہوتے ہوتے آپ وہاں پر کیا ہے؟ مہر لگا دیں۔ تو چونکہ کوئی چیز انتہا کو پہنچ کر کے مہر لگ جایا کرتی ہے تو اس سے وہ دل مراد ہے، اس سے وہ دل مراد ہے جو اس کان کی حق کی آواز پر کان نہ دھرے بلکہ اپنے کانوں کو بند کر لے، حق سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو جب بندہ اس مرحلے کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس سے خیر کی امید کم ہو جاتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ جو لوگ کافر ہیں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ آپ اس شخص کو نہیں دیکھا آپ نے جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا ہے اور جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے، اس کو گمراہ کیا ہے علم کی بنیاد پر بھی۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اس کے کان پر اور اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا ہے۔ ذرا آگے بڑھے، اس کی وضاحت تھوڑی سی کرتا ہوں۔ ایک مرحلہ آتا ہے طبع کا، طبع کے معنی ہوتا ہے چھاپنا، ٹھپا لگا دینا۔ اس لیے طباعت سے طباعت کیا ہے؟ وہ چھپتا ہے نا، وہ
کتاب ہے نا، تو تبع کرنا ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات چیز پوری ہو جاتی ہے لیکن وہ چیز بھرتی نہیں ہے، جس کے اوپر ڈھکن لگا دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. ایک ورقہ ہے، آپ لکھ رہے ہیں، آپ کی بات یہاں تک پوری ہو گئی، اب آپ نے وہاں پر مہر لگا دیا ہے لیکن ورقہ بھرا نہیں ہے، ورقہ بھرا نہیں ہے. تو طبع کا مرحلہ جو ہے کیا ہے، اس کے بعد ہے. وہ علماء کہتے ہیں کہ اہل لغت طبع ایسا اثر ہے کہ مطبوع پر ثابت پختہ ہو جائے، جبکہ یہ معنی ختم نہیں. گویا یہ مرحلہ ختم کے بعد آتا ہے کہ عموماً اللہ تعالیٰ کے ختم کا جب مرحلہ آتا ہے، یعنی انسان جو کوئی چیز ہے وہ پوری ہو گئی ہے لیکن ابھی تک وہ بھری نہیں ہے، وہ بھری نہیں ہے. جب وہ چیز بھر جاتی ہے تو کیا ہے، وہ طبع کا مرحلہ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اب وہ بھر گئی لہذا اس کے اوپر بالکل ٹھپا لگا دیا جائے. اہل لغت نے ایک فرق یہ بھی رکھا ہے، طبع ایسا اثر ہے جو مطبوع پر ثابت اور پختہ ہو جائے جبکہ ختم میں نہیں پایا جاتا. گویا مرحلہ جو طبع کا ہے وہ ختم کے بعد ہے. ختم اللہ تعالیٰ علماء کہتے ہیں اللہ کی آیات سے اعراض سے ہوتا ہے، اور طبع میں اعراض کے ساتھ عناد اور جو ہے اعتداء بھی پائی جائے، یعنی انسان جو ہے ختم کا معاملہ ہے کہ اعراض کرتا ہے، سنتا نہیں، انکار نہیں دھرتا ہے، اور طبع کا معاملہ ہے کہ سنتا بھی نہیں ہے اور کہتا مجھے سننا نہیں ہے، اس کو میں اس کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ طبع کا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دے رہا ہے. یہ طبع اور ختم جو ہے یہ اصل کافروں کی صفت ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ کافر اور منافقین کی صفت ہے. لیکن بسا اوقات بعد اہل ایمان کے دلوں کی بھی یہ صفات ہو جاتی ہیں. اصل میں کافروں کی صفت ہے لیکن بعد اہل ایمان کی. اسی لیے بعد نیکی کے عمل کے چھوڑنے کو اس کے اوپر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ختم اور طبع کی سزا سنائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. کچھ لوگوں کو جمعہ چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جمعہ نہ چھوڑیں. اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ عن وَدْعِهِمُ الْجَمَاعَاتِ، جماعت سے نماز پڑھنا نہ چھوڑیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر ختم مار لگا دے گا. اور لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر کیا ہے، مہر لگا دے گا. اور ایک حدیث جو سنن ابو داؤد میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک ثلاث جمع، جو شخص 3 جمعہ کو لگاتار چھوڑ دے گا لاپرواہی کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کے اوپر ٹھپا لگا دے گا. طبع اللہ علی قلوبہم. تو بعض ایسے گناہ ہیں جن کے اوپر اگر انسان اصرار کرتا ہے تو ایک مومن کے دل کی بھی یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ گناہ پر اصرار کرتا رہے تو اس کی یہ صفت پیدا ہو جائے گی. ورنہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ طبع اللہ کو اصل صفت کس کی ہے؟ منافقین اور کافروں کی ہے. بس کریں. یہ ایک چیز ہے وہ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے کم سے کم جی چھوڑ دیں یعنی. چلیے اب جو ہے 12واں گناہ زیغ جس کو کہتے ہیں، زیغ کلو کا، وہ انشاءاللہ جو ہے نماز کے بعد آپ کے سامنے ہم اس کو رکھتے ہیں. جزاکم اللہ خیر سے جزا. سامعین تمام سے گزارش ہے کہ وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ لوگ زبردستی تو نہیں لائے گئے ہیں، انشاءاللہ خود سے آئے ہیں تو خود سے